اب میں آگے بڑھتا ہوں اور آخری جو تقریر بچی ہے مہمان خصوصی کی، اس کے لیے میں اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ آجا کہ ابھی ضبط کا منظر نہیں گزرا، آجا کہ ابھی برف پہاڑوں پہ جمی ہے، آجا کہ ابھی ضبط کا منظر نہیں گزرا، آجا کہ ابھی برف پہاڑوں پہ جمی ہے، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک سب کچھ ہے میرے شہر میں، ایک تیری کمی ہے، ایک تیری کمی ہے۔ مراد ہے میرا ڈاکٹر اسد اللہ خان صاحب سے کہ وہ آئے اور ہمیں تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم معزز حاضرین، اساتذہ، سرپرست صاحبان اور عزیز طلبہ و طالبات، آپ کے شہر میں عالمی جشن اردو کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور اس کی ابتدا ہوئی اس تقریری مقابلے سے۔ یہ بات بہت اہم ہے، گویا یہ تقریب اس جشن کی عمارت میں بنیاد کا پتھر ہے۔ یقین مانیے اب اس کے بعد جو تقریبات ہوں گی، جو سیشنز ہوں گے، وہ اردو، اس میں جو لوگ شریک ہوں گے وہ اردو کا حال ہے، لیکن میرے سامنے جو طلبہ و طالبات بیٹھے ہیں یہ اردو کا مستقبل ہیں، انہی سے اردو کی شمع روشن رہے گی۔ انہوں نے آج کے اس تقریری مقابلے میں جس محنت کا اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، میں اس کے لیے ان تمام طلبہ و طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح ان کے اساتذہ اور سرپرست صاحبان بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اردو کی اس شمع کو روشن رکھا ہے۔ حاضرین، یہ تقریری مقابلہ جیسا کہ ابھی شمیم صاحب نے بھی بتایا، ظفر صاحب نے بتایا کہ ان بچوں کو مواد دیا گیا تھا، انہوں نے اس کو یاد کیا اور یہاں پیش کیا۔ ہم اکثر اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جب چلنا سیکھتے ہیں تو وہ واکر کے ذریعے چلتے ہیں، واکر جو چاروں طرف سے ان کو گھیرے رکھتی ہے۔ ہمارے زمانے میں ایک لکڑی کی گڑگڑی جسے کہا جاتا تھا وہ ہوا کرتی تھی۔ تو آج کا یہ تقریری مقابلہ بھی میں سمجھتا ہوں فن خطابت اور تقریر کے فن کو سیکھنے کے لیے ان بچوں کے لیے واکر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ان بچوں نے دوسروں کی کہی ہوئی باتوں کو اتنے اچھے انداز میں یہاں پیش کیا کہ مجھے امید ہے آئندہ جب یہ آگے بڑھیں گے تو اپنی بات اپنی زبان میں پر اثر لہجے میں لوگوں تک پیش کریں گے، اور یہ ان کی تربیت کا، ان کی تعلیم کا، ان کی مشق کا بہت اہم حصہ ہے۔ ایک بات مجھے یہ کہنی ہے کہ مواد یا جو مٹیریل ہوتا ہے تقریر میں، اس سے امپورٹنٹ چیز، اس سے اہم چیز اس کی پیشکش ہے، پریزنٹیشن ہے۔ بعض اوقات جو باتیں وہ پیش کرتے ہیں وہ کمزور ہوتی ہے، لیکن پریزنٹیشن کی وجہ سے وہ چیزیں بہت پر اثر ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ تقریر کا فن، یہ خطابت کی صلاحیت ہمارا تہذیبی ورثہ ہے، ہمارا تاریخی ورثہ ہے۔ یہ اسے صحابہ کرام اور اس کے بعد میں ہمارے اسلاف نے اس کو کمال درجے تک پہنچایا تھا۔ یہ بات آج ہم بھول گئے ہیں۔ یہی وہ تقریریں تھی جس کی وجہ سے پورے ملکوں کے ملک فتح کیے۔ اور اس کو یقین مانیے یہ جو بات کرنے کا ہنر ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ کسی کا شعر ہے، لاٹھی کو پھینک ہاتھ سے آواز تیز رکھ، لاٹھی کو پھینک ہاتھ سے آواز تیز رکھ، یہ وہ نگر ہے جس پہ صداؤں کا راج ہے۔ تو آج یہ دنیا آواز سے جیتی جاتی ہے۔ آج آپ تلوار اور تیر سے اس دنیا کو فتح نہیں کر سکتے۔ یاد کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، فرعون جیسا جابر اور شدید بادشاہ، اس جاتے وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں تلوار دو، ہمیں تیر دو، ہمارے ساتھ فوج کر دو۔ کیا کہا تھا؟ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اور جو ہے میرے لیے اس کام کو، اس بات کو آسان کر دے، میری زبان میں جو گرہ پڑی ہے اسے کھول دے، اور جو ہے تاکہ میری بات کو وہ سمجھے۔ آج یہ قرآن مجید میں کہیں یہ بات لکھی ہے کہ زبان جس کا ہم جشن منا رہے ہیں، اردو زبان، یہ زبان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔
اور یہ ہم جو بات کرتے ہیں، بیان، زبان، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے تاکہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں، اور یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ یقین مانیے آج ہم ذلیل و رسوا صرف اس لیے ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ زبان، یہ خطابت، یہ ہنر اس لیے دیا تھا کہ ہم ساری دنیا کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کا تعارف کرائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روحانی تعلیمات، وہ بیش قیمت تعلیمات اس کو ساری دنیا تک پہنچائیں۔ ہم نے اس زبان سے اس کا اظہار نہیں کیا۔ یہ ہماری بہت بڑی غفلت ہے، اور ہماری یہ ہمارا جرم ہے۔ شاید اس کی سزا ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج جو تقریریں یہاں کی گئی اس میں کتنے ہی پہلوؤں کو بے نقاب کیا ہمارے بچوں نے۔ اس میں مذہب، اخلاقیات، کردار سازی، قومی یکجہتی، ادب، زبان، اور یہ سارے پہلو تھے۔ اس لحاظ سے میں مبارکباد دیتا ہوں، اور ان بچوں نے جتنے اچھے انداز میں اس کو پیش کیا، بلکہ مجھے تو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میں خود اچھا مقرر نہیں ہوں، لیکن ان میں مستقبل کے بہترین مقرر مجھے نظر آئے۔ میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور جیسے ہمارے شمیم صاحب نے جو بات کہی، میں اس کی تائید بھی کرتا ہوں، اور میں خود یہ بات محسوس کر رہا تھا۔ تلفظ کی، زبان کی بہت سی غلطیاں ان میں موجود تھیں، اس کی طرف ہمارے اساتذہ توجہ دیں، ہمارے سرپرستوں کو بھی چاہیے۔ ہمارے طلبہ کے پاس لغت ضروری ہے، ہمارے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں آپ کیا ہوگا، بعض اوقات کہتے ہیں صاحب لغت کی ضرورت کیا ہے، بلکہ اساتذہ بھی اس کو ضروری نہیں سمجھتے۔ لیکن یقین مانیے کہ لغت کے بغیر تعلیم آپ کی ادھوری ہے۔ میں تو ان کے لیے غالب کا وہ شعر پڑھتا ہوں، جن لوگوں کے پاس جو پڑھاتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں اردو میں، لیکن ان کے گھر میں ڈکشنری نہیں ہے، لغت نہیں ہے۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ یہ کیسی تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ وہ لغت سے ان کا رابطہ نہیں ہے۔ قدم قدم پہ ہم کو تلفظ کے لیے دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ سب دیکھیے، اور یہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی طاقت دی ہے، اس کا استعمال، زبان ہے یہ زبان سیکھ رہے، زبان بول رہے، تو اللہ نے آپ کو جو یہ نعمت دی ہے، اور یہ بہت معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک بہت مشہور پہلوان ہوا کرتے تھے گاما، ہندوستان میں دارا سنگھ تھے جن کو رستم ہند کہا جاتا تھا، گاما رستم زماں کہلاتے تھے۔ انہیں ایک پروگرام میں صدر بنایا گیا، اور جب وہ صدارتی خطبہ پیش کرنے کے لیے آئے، اتنا بڑا پہلوان، تو انہوں نے صرف ایک جملہ ادا کیا، کہا کہ مجھے آپ نے صدر بنایا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ کہتے کہتے وہ رستم زماں، وہ پہلوان، سر سے پیر تک پسینے میں نہا گیا۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمارے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں نے یہاں آ کر اتنی بے باکی سے، اتنے اعتماد کے ساتھ اور اتنی اچھے انداز میں جو تقریریں کی، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے، جن اساتذہ نے ان کو تیار کیا، ان کی بھی محنتوں کو میں سلام کرتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان بچوں کو اسی طرح وہ یہ کہنا سکھائیں، اپنی بات کو پر اثر انداز میں پیش کرنا سکھائیں۔ اور سب سے بڑی بات جو آج وقت کی ضرورت ہے، خدا نے جس کام کے لیے ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے کہ اللہ کلمت اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم اسی زبان سے، انہی تقریروں کے ذریعے، انہی پر اثر طریقے سے اپنے آس پاس میں پھیلائیں۔ ذہن سازی کرنا یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے، اور اللہ کو اس سے بہت پسند ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں عام لوگوں میں سے ہوں۔ اور سماج کو جوڑنے کے لیے جو آدمی زبان کا استعمال کرتا ہے، اس کی مثال قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر چلا تو ایک چیونٹی نے، آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کا بھی آپس میں کمیونیکیشن ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، ان کی بھی زبان ہوتی ہے۔ ایک چیونٹی نے اپنی ساری چیونٹیوں کو، اپنے قبیلے کی کہا کہ تم اپنے اپنی بلوں میں چلے جاؤ، ورنہ یہ لشکر تم کو روند کر گزر جائے گا۔ یہ بات اپنے قوم کی فلاح و بہبودی کی جو بات اس چیونٹی نے کہی، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ایک سورت کا نام اس میں رکھ دیا، اور اس بات کو قرآن مجید میں ذکر کیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے ہم اس فن خطابت کو، جو ہمارا تاریخی ورثہ ہے، ہم استعمال کریں، ہمارے بچوں کو یہ سکھائیں کہ وہ جھوٹ سے بچیں، اس زبان کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ ایک آدمی ایک ایسی بات کرتا ہے جس سے لوگوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، تو وہ پتہ نہیں جہنم میں کتنے دور تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک مفہوم ہے حدیث کا غالباً۔ اور کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے قوم کو جوڑ دیتا ہے، تو
تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے بے انتہا درجات بلند کرتا ہے۔ ہم اس زبان کو اپنی قومی اتحاد کے لیے، اپنے دین کے اشاعت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کریں۔ اس کے لیے ان بچوں کی بہترین صلاحیتوں کو نکھاریں اور اس کے لیے ہمارے بچے، ہمارے طلبہ، ہمارے سرپرست محنت کریں۔ میں ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اراکین کو بھی کہ ایسا اچھا اردو کا یہ جلسہ منعقد کیا اور ان بچوں کو جو اردو کا مستقبل ہے فعال کرنے کے لیے، ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ان کی صلاحیتوں کو سامنے لایا، جن پر یہ زبان زندہ رہے گی۔ اس کے لیے ان منتظمین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا، اس کے لیے بھی میں ان منتظمین کا شکر گزار ہوں۔ اللہ حافظ۔